بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل زیارت عاشوراء اور دیگر احکام بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ گھر بیٹھے ہی علم حاصل کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں زیارت عاشوراء کے واقعے کی طرف۔ شیخ مشکور اور مرزا ابراہیم محلاتی۔ شیخ مشکور اور مرزا ابراہیم محلاتی عالم جلیل القدر مرحوم شیخ محمد جواد ابن شیخ مشکور نجف اشرف میں عرب کے مشہور علماء میں سے اور مرجع تقلید تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حرم مبارک کے ایک صحن میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے، اور ان کی وفات 90 سال کی عمر میں 1337 ہجری میں ہوئی، اور انہیں اپنے والد کے جوار میں صحن مظہر میں دفن کیا گیا۔ مرحوم شیخ نے ملک الموت کو خواب میں 26 صفر 1336 ہجری کی رات کو دیکھا۔ سلام کے بعد شیخ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت عزرائیل نے کہا کہ شیراز سے مرزا ابراہیم محلاتی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ تو شیخ نے پوچھا کہ ان کا برزخ میں کیا حال ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ بہت اچھے حالات میں ہیں، اور برزخ کے بہترین باغوں میں سے ایک میں ہیں، اور اللہ نے 1000 فرشتوں کو ان کی خدمت پر مامور کیا ہوا ہے۔ شیخ نے پوچھا کہ کیسے وہ اس مقام تک پہنچے؟ کیا درس و تدریس اور طلباء کی تربیت کی وجہ سے؟ تو ملک الموت نے کہا نہیں، بلکہ زیارت عاشوراء کی وجہ سے۔ مرزا محلاتی نے اپنی زندگی کے آخری 30 سالوں میں کبھی بھی زیارت عاشوراء کو ترک نہ کیا تھا، اور اگر بیماری، سفر یا کسی بھی وجہ سے نہ پڑھ سکتے تو کسی کو اپنی نیابت میں پڑھنے کے لیے مقرر کرتے تھے۔ حجت الاسلام ملک حسینی شیرازی نے کہا کہ مرحوم ابو الحسن جو شیراز کے مشہور علماء میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ جب کبھی مرزا ابراہیم محلاتی مریض ہوتے تو مجھے زیارت عاشوراء پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ پس جب شیخ مشکور نیند سے بیدار ہوئے تو وہ آیت اللہ مرزا تقی شیرازی کے گھر گئے اور ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ تو مرحوم تقی شیرازی نے گریہ کیا، روئے۔ جب گریے کا سبب پوچھا گیا تو کہا کہ مرزا ابراہیم محلاتی جو علم کا پہاڑ تھے مر گئے، فوت ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ شیخ نے تو صرف خواب دیکھا ہے، اور ضروری نہیں کہ خواب سچا بھی ہو۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، خواب ہے، لیکن شیخ مشکور کا خواب عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ دوسرے دن مرزا محلاتی کی وفات کی خبر نجف پہنچی تو شیخ مشکور کی خواب کی تصدیق ہو گئی، اور بالکل اسی طرح یہی قصہ مرحوم آیت اللہ سید عبدالحادی شیرازی کے منہ سے بھی سنا، جو کہ اس وقت مرحوم تقی شیرازی کے گھر میں تھے۔